بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والعاقبة للمتقين اللهم إياك رشيد مقيل مبني الهاشمي أبي الوقوف إن محمد والے طیبین الطاہرین المحمد المعصومین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین الى قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلی اللہ علیہ محمد تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے کہ جو محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر اس عالم میں بھیجنے والا ہے تاکہ دنیا رحمت پروردگار کو سمجھ پائے کہ وہ خدا کتنا رحمان ہے اور کتنا رحیم. تمام ہم خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں ہر وہ شے عطا کری جو ضرورت بشر تھی. انسان کو آنکھوں کی ضرورت تھی تو مشیت نے پہلے آنکھیں دی ہیں پھر انسان کو بھیجا ہے. آدمی کو ہاتھوں کی ضرورت تھی پہلے ہاتھ بنائے ہیں پھر کل ارض کے اوپر انسان آیا ہے. چلنے کے لیے پاؤں چاہیے تھے لہذا پہلے قدم دیے گئے ہیں تب انسان کو بھیجا گیا ہے. بولنے کے لیے ایک اچھی زبان چاہیے تھی مانگنے والے نے مانگا نہیں تھا کہ پروردگار ہم کو زبان دے دے. پہلے زبان دی ہے پھر آدمی آیا ہے تاکہ بولنے میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ ہو. ایک دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت تقاضا تھا انسانیت کا لہذا خالق نے پہلے دل کو بنایا ہے پھر انسان کو زمین پر بھیجا ہے. پانی اپنے آپ میں ایک ضرورت ہے ایک نیڈ ہے ایسینشیل ہے. بغیر پانی کے زندگی ممکن نہیں ہے لہذا خالق نے پہلے دریاؤں کو بلندران کیا ہے آبشاروں کو گرایا ہے پھر انسان کو بھیجا ہے. اگر کھانا نہ ہو تو زندگی کا امکان نہیں ہے. ضرورت ہے کہ کچھ ہو جس کو کھایا جائے تاکہ آدمی کی زندگی بڑھتی جائے. تو خالق نے پہلے اناج اور پھل کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں بھوک کا احساس نہ ہو اور ہو تو تم اپنی بھوک کو مٹا لو. تمہارا خالق اتنا مہربان ہے کہ ضرورتوں کو پہلے پیدا کرتا ہے استعمال کرنے والوں کو بعد میں بھیج رہا ہے. ہواؤں کو پہلے خلق کیا ہے نفس کی آمد و شد بعد میں ہے. انسان نے مانگا نہیں تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے یہ تمام مطالبے کیے گئے تھے. یہ التجا اور دعائیں کی گئی تھی کہ پروردگار پانی کو بنا دے ہواؤں کو چلا دے زمین کا فرش بچھا دے تاکہ ہم دنیا میں جائیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. کبھی آدمی جانتا ہی نہیں تھا کہ میری ضرورت کیا ہے. پیدا کرنے والے کو پتا تھا کہ میری مخلوق کی ضرورتیں کیا ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورتوں کا انتظام پہلے کیا گیا ہے استعمال کرنے والے بعد میں آئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے جو خالق چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے وہ ہدایت کے انتظام کو چھوڑ دے اور کہ بعد میں جا کے تم خود انتظام کر لینا. ممکن نہیں ہے. جب ہر شے خدا نے بنائی ہے تو یہ بھی خدا ہی بنائے گا. جب اللہ بناتا ہے تو پھر بننے والی چیز میں کمی نہیں ہوتی ہے. خرابیاں پیدا وہاں پہ ہوتی ہیں جب انسان ملاوٹ شروع کر دیتا ہے. اللہ نے آبشار بنائے بہترین پانی دریا بنائے بہترین پانی اور ایسا پانی ہے جو بیماروں میں شفا دیتا ہے. بیماریوں میں اب دریا کا پانی پیے تو شفا ہوگی لیکن پڑھا لکھا سماج کہے گا آج کی ندی کے کنارے اور گھاٹ پہ جا کے پانی پینا تو دور خالی غسل فرما لیا جائے تو طرح طرح کے جراثیم اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ گندا پانی کیا اللہ نے بنایا ہے؟ کہ اللہ نے پانی گندا نہیں بنایا. وہ تو اتنا شفاف ہے کہ بیمار پیے تو شفا مل جائے. جہاں کی ندیاں نکلتی ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں اور اس کو ایک چلو لے کے پیے تو تب پتا چلے گا یہ کتنی طاقت اور قوت دینے والا ہے. لیکن جب یہ آگے بڑھا اور انسانوں نے اپنے گندے نالے اس میں شامل کرنا شروع کیے تو اس کے رنگت کو تبدیل کر دیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے لاجواب ہے. انسان جب ملاوٹ کرتا ہے تب خراب ہوتی ہے.
یاد کہنے بھائی سبحان اللہ. یہی ہدایت کا انتظام ہے. اگر اللہ ہادی اور پیشوا اور رہبر بنائے گا تو وہ خرابی نہیں ہوگی, وہ لاجواب ہوگا, وہ شفاف ہوگا, اس میں کمیاں نہیں پائی جائیں گی, خرابیاں نہیں پائی جائیں گی, عیب نہیں ہوگا, وہ جھوٹا نہیں ہوگا, بے ایمان نہیں ہوگا, لٹیرا نہیں ہوگا, مغافیر کا شوقین نہیں ہوگا, مردار کھانے والا نہیں ہوگا, بیٹیوں کو دفنانے والا نہیں ہوگا, یاد کہنے سبحان اللہ. وہ قافلے لوٹ کے غرور نہیں کرتا ہوگا, گردنیں کاٹ کے فخر نہیں کرتا ہوگا, بے شک بلکہ خدا جس کو پیشوا بنا کے بھیجے گا اگر وہ راہ خدا میں تلوار اٹھائے گا اور قاتل کہتے کہ صاحب آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں تو وہ مرد مقابل کے ہاتھ میں اپنی تیر دے دیا کرے گا, اور لوگ کہیں گے حضور اب آپ کو کون بچائے گا, تو مسکرا کے کہے گا وہی خدا جس کے لیے میں لڑنے آیا ہوں. کلمات بر محمد محمد وآل محمد. تو میرے سرکار یہ نظام خالق کائنات ہے, ہم بنائیں گے, کیونکہ ہم بنائیں گے تو میرے جیسا ہوگا, کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی سی نہیں ہوگی. تم بناؤ گے تمہارے جیسا ہوگا, کیونکہ انسان میں جہالت بھی پائی جاتی ہے. اگر جہالت نہ ہوتی تو وہ تحصیل علم کے لیے آگے نہ بڑھتا. یہ مکتب میں جانا, مدرسے میں جانا, کالج میں جانا, یونیورسٹی میں جانا, کتابوں کو کھولنا, قلم کو پکڑنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو نہیں آتا تھا, آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. خدا کا بنایا ہوا کوئی ایک نمائندہ دکھائیے جو زانوئے ادب طے کرتا ہوا کہیں ملا ہو, کسی نے قلم پکڑنا سکھایا ہو کہ بیٹا یوں نہیں ایسے پکڑا جاتا, یہاں پہ الف لکھو, یہاں پہ بے لکھو, یہاں پہ اے بناؤ, یہاں پہ بی بناؤ. یہ پڑھنے نہیں آئے ہیں, یہ پڑھانے آئے ہیں. یہ سیکھنے نہیں آئے ہیں, یہ سکھانے آئے ہیں. یہ تعلیم لینے نہیں آئے ہیں, تعلیم دینے آئے ہیں. ہمارا بنایا ہوا ایک جاہل معاشرے سے نکلتا ہے. ہمارا بنایا ہوا کبھی نہ کبھی غربت کا شکار ہوتا ہے یا احساس کمتری میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے. کہیں پہ بزدلی بھی پائی جاتی ہے, کہیں پہ جبر و ظلم بھی پایا جاتا ہے. لیکن کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے, خدا کے یہاں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے, وہ بے نیاز ہے, لہذا جس کو وہ بنا دے گا وہ بھی بے خوف ہوگا, نڈر ہوگا, عالم ہوگا, بے نیاز ہوگا. کمال یہ ہے کہ پوری دنیا مل کے کہے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے, ایک ہاتھ پہ سورج, تب بھی وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پوری دنیا کو میسج یہ دے رہا ہے تم پوری دنیا کے خزانے قدموں میں انھیل دو گے, تب بھی جو کہہ رہا ہوں وہی کہتا رہوں گا. نہ تمہاری تلواریں میرے ارادے کو بدل پائیں گے, نہ تمہارے خزانے میری ہمتوں کو توڑ پائیں گے. تم چاہتے ہو کہ مجھے خرید لو, تم فقیر, تم لٹیرے, تم بوریاں نشین, بھوکے رہنے والے, یہ تو میری اور میری ازواج کی دولت ہے کہ جو تم غنی بن کے عیش کر رہے ہو. تو کائنات میں لٹا کر پیغام وحدانیت دینے والی ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. چندے کا مال لٹا کے مصطفیٰ نے دین نہیں پھیلایا ہے. سبحان اللہ. اپنی ملکیت, اپنا مال یا خدیجہ کا مال, یہ جو عالم اسلام پہ خرچ ہوا خدیجہ کی دولت تھی, محنتوں سے کمائی ہوئی, جو راہ خدا میں خرچ ہو رہی ہے. اور اللہ کہتا ہے احسان کا بدلہ ہے احسان. تم نے اگر اپنی پوری دولت میری راہ میں لٹا دی کہ پروردگارا تیرا شکر کہ تیرا حبیب میرا شوہر, اور میں تیرے لیے اپنی ملکیت کو لٹا رہی ہوں, تو وہ خالق بھی تمہیں وہ اجر دے گا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے گا. تمہیں وہ اولاد ملے گی جو انا تو انا کل کوثر کی مقدار ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, واہ واہ. اور یہی وہ اولاد ہوگی جس کے نام پر اسلام باقی رہے گا, اور یہی اسلام کو بچانے والے ہوں گے.
دیکھیے اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو اجمیر تک چلے جائیں گے. لاکھوں سلام ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پر جو 6 مصروں میں بتا کے چلے گئے کہ دین کیا ہے. کیا کہنے شاٹ حسین بادشاہ اور دین اور حسین دی بنو اور سردار ندار دشت در دشت یزید حقا کے بنائے لا الہ سبحان اللہ. یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ جو نہ جانتا ہو وہ جان لے. یہ شاہ بھی ہے, یہ بادشاہ بھی ہے, یہ دین بھی ہے, یہ دین کی پناہ بھی ہے. یہی وہ ہے جہاں مذہب اسلام کو پناہ ملتی ہے. سر دینا گوارا کیا, باطل یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا. حق یہ ہے کہ بنیاد لا الہ بھی حسین ہے. سرکار کیونکہ یزید ملعون کے ہاتھوں پر اگر سرکار سید الشہداء بیعت کر لیں تو دین مصطفیٰ کا خاتمہ ہو جائے گا میرے حضور. کیوں میں دو لفظوں میں اس کے بعد کیوں کہتا ہوں. سرکار دنیا کی ہر جنگ, ہر لڑائی, ہر میدان, ہر کاغذات, ہر معرکے کا طریقہ اور قانون ایک ہوتا ہے. وہ قانون یہ ہوتا ہے کہ 2 فوجیں اتریں گی, جو زندہ بچے گا وہ فاتح کہلائے. وہ گھبرائے ہوئے تھے, جو مقتول تھے وہ اطمینان کے ساتھ باطل کے دربار میں کھڑے نگاہوں سے نگاہیں ملائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا کسی قلم والے کے دم ہو تو لکھے کہ حسین ہار گئے. آج تک تو کوئی اتنا دل گردے والا پیدا نہ ہوا جو لکھے سب نے لکھا کہ حسین تو جیت گئے. عجیب اللہ کیسے جیت گئے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے جنگ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ فوجیں ہم مقصد لے کر اتری تھی. اب یزید کیا مقصد لے کر اترا تھا, اور یزید چاہتا کیا تھا امام حسین سے. بھئی بیعت کا کیا مطلب, بیعت کے کیا معنی, کیا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے بس. بیعت کے معنی یہ ہے کہ میری ہر بات پہ یہ شرط جو آپ نے کہہ دیا ٹھیک, اور انکار بیعت کا مطلب ہے تیرا بھی انکار, تیری ہر بات کا انکار. یزید شام کے تخت میں بیٹھ کر علی اعلان کہہ رہا ہے شراب ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے, اللہ کے نبی نے جس کا حج و طواف کیا ہے, سب چپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا موت کا خوف, یہ اتنی درہم و دینار سے محبت تھی کہ وظیفہ مل رہا ہے. یزید کہہ رہا ہے خدا کب کہتا ہے نماز پڑھو, وہ تو کہتا ہے شراب پی. سب چپ پہ بیٹھے گردنیں ہلا رہے تھے کہ کہیں مال و دولت ملنا بند نہ ہو جائے, مصطفیٰ کی محنتیں برباد ہوتی ہیں, ہو جائے یزید خوش رہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے نہ کوئی جبرائیل تھا, نہ کوئی وحی اتری تھی, نہ کوئی قرآن. یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا حکومت پانے کے لیے, اور پوری دنیا مسکرا کے گوٹیاں توڑتی رہی. عجیب اللہ ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے ورنہ دسترخوان سے اٹھا دیے جائیں گے. تو روٹی اور بوٹی پہ مرنے والے, درہم و دینار کی کھنک پہ بہکنے والے, تلوار کے خوف میں قبروں میں چلے جانے والے کیا بتائیں گے اسلام کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے. ایسے موقع پر ضرورت تھی جگر گوشہ بطول نور عین رسول, جس نے آنکھ کھولی ہو تو محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو, لوہا میں دہنے رسالت کو پی کر جوان ہوا ہو, رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہو, کہوانے کو جبرائیل و میکائیل نے جھلایا ہو, جنت کے لباس جس کے لیے آئے ہو وہ مسکراتا ہوا ہاشمی و مطلبی انداز میں محمد مصطفیٰ کی طرح کھڑا ہو, عبد المطلب کے لہجے میں پلٹ
مطلب یزید کا انکار، یزید کی ہر بات کا انکار. سرکار قتل ہو جائیں گے کہ یزید سے بدتر لوگوں نے مجھ سے بہتر لوگوں کو قتل کیا ہے. ہم موت سے تھوڑی ڈرتے ہیں، ہم نمائندہ نبی کریم ہیں، ہم اولاد مصطفیٰ. ہم نہ کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ ہم نے کہا حضور کھڑے ہونے کا مطلب آپ بھی مارے جائیں گے، گھر والے قتل کر دیے جائیں گے، گوارا ہے، نانا کی محنت نہ برباد ہو. تو کیا یہ تنہا رسول خدا کی محنت تھی جس کو اسلام کہا جاتا ہے؟ نہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صرف ہمارے لیے حجت اور نبی نہیں ہے، یہ ہر نبی کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. آدم کے بعد جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں ان سب کے نبی کا نام مرتضیٰ ہے. یعنی سرکار دو عالم عوام کے امت کے لیے تو ہیں یہ نبی، ہر نبی کے نبی ہیں. مصطفیٰ کے لیے بڑی مشکل ہے. دیکھیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جتنا عہدہ بڑھتا جائے گا اتنی ذمہ داریاں اور مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. سرکار دو عالم کے لیے مشکل معاملہ یہ ہے کہ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ہر نبی کی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ٹکی ہوئی ہیں. اگر مصطفیٰ کفار و مشرکین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے تو یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہوگا. یہی آدم کا ہاتھ ہے، یہی نوح کا ہاتھ ہے، یہی موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہی یحییٰ کا ہاتھ ہے. محمد کے ہاتھ کہنے کا مطلب ہے 1,23,999 انبیاء نے ہاں کہہ دیا. محمد کے نہ کہنے کا مطلب ہے ہر نبی نے نہ کہہ دیا. محمد اگر کسی کو کندھے پر اٹھائے تو وہ نبی نے نہیں اٹھایا، 1,24,000 نے اٹھایا. محمد اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھگائے تو وہ نبی نے نہیں بھگایا، 1,24,000 نے بھگایا. میرے حضور نبی اگر کسی کے ہونٹوں کو چومے تو وہ بوسہ گاہے مصطفیٰ ہی نہیں ہے، وہ بوسہ گاہے آدم کا مصطفیٰ ہے. محمد اگر کسی چوکھٹ پر شراب کرے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، اے رسالت کے اہل بیت، عہدے کا یاد کیا ہے؟ ہاں رسالت عہدہ ہے، نبوت عہدہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، محمد نام ہے. اہل بیت محمد نہیں کہا ہے، اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت. آدمی کا اہل بیت ہونا اور ہے، رسالت کے اہل بیت ہونا اور ہے. رشتہ داری انسان تک ہوتی ہے لیکن یہ رشتہ داری رسالت کی تھی. تو یہ تنہا مصطفیٰ تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ 1,24,000 انبیاء کی زبان ہے. اگر مصطفیٰ نے خطبے کو منقطع کیا اور کسی بچے کو آغوش میں لے لیا تو وہ تنہا 2 ہاتھ مصطفیٰ کے تو دکھ رہے ہیں لیکن نہ دکھنے والے ہاتھ آدم کے بعد عیسیٰ تک کے تھے. غلط تو نہیں کیا؟ زبان یہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب تنہا مصطفیٰ نے زبان نہیں دی ہے، یہ 1,24,000 نبیوں کی زبان ہے. سرکار نے کہا حسین منی وانا من الحسین. ہم نے کہا حضور آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا تو کہنے کے لیے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں. کہ تو پھر وہ والی آیت دکھائیے جس میں اللہ پاک نے کہا ہو کہہ دیجئے حسین منی وانا من الحسین. کہا ایسی تو کوئی آیت نازل ہوئی نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا ہو اور جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہو اور کہا ہو اے اللہ کے نبی، اے محبوب خدا، پروردگار بات تحفہ درود کے کہتا ہے آپ کہہ دیجئے حسین منی وانا من الحسین. ایسا تو کچھ نہیں ہے.
تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے؟ خدا نے کہلوایا ہے کہ تم نے دوسری آیتیں نہیں پڑھی؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تب تک بولتا نہیں ہے جب تک کہ میری وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اللہ ایک بار بتاتا ہے، بار بار تھوڑی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار بتا دیا تو بتا دیا، اب یاد رکھنا یہ بغیر وحی کے نہیں بولتا ہے، یعنی یہ وحی بولے گا جو وحی بولے گی، یہ وحی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا تھا کہ کہیے، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا۔ ہم نے کہا حضور کہنے کا فائدہ کیا ملا؟ دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے منقط مولا آپ کہیں علی کے لیے، لمقلبین مقدمی آپ کہیں علی کے لیے، انا مدینۃ الموالی البابا، تو کہنا چاہیے تھا علی منی وانا من العلی، سیدھی بات ہے۔ تو شاید اللہ کے نبی کو شورا کے جواب دے، یا کبھی اتفاق سے اگر آپ کے خواب میں آئے حضور تو ان سے پوچھ لیجیے گا۔ اب ممکن ہے کوئی شام مجھ سے کہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں حضور، بلا خواب میں آ سکتے ہیں، ہمارے یزید خواب میں آ سکتا ہے، تو حضور خواب میں نہیں آ سکتے۔ تو کبھی آئے تو پوچھیے گا ضرور کہ سرکار آپ نے حسین و ملی وانا من الحسین فرمایا، یقیناً بے شک آپ کی حکمت میری کیا مجال نگے کو کفنا باشد، آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ امتی ہوں اور آپ شاف بشر ہے، آپ نہ ہو تو ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے، آپ ہی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی دھارک ہیں جو بخشش کرائیں گے، ورنہ ہم گناہگاروں کو کوئی آسرا بھی ہے آپ کے علاوہ۔ تو یہ بتائیے آپ نے علی منی وانا من العلی کیوں نہ کہا؟ کہ دیکھو بھیا معاملہ یہ ہے کہ کلنا محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، ہاں جو ایک ہے وہی سب ہے، لیکن حسین منی و انا من الحسین کہنے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ ہم نے کہا سرکار وہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ یزید جب تخت پہ بیٹھ کے بیعت مانگے گا تو نہ علی سے مانگے گا نہ حسن سے مانگے گا، اس وقت تو ہوں گے حسین، اور یزید بیعت طلب کرے گا امام حسین کو مخاطب کر کے، اور حسین انکار کریں گے تو پوری دنیا قیامت تک آنے والے تمام مسلمان حسین منی وانا من الحسین کے آئینے میں دیکھیں گے ظاہری طور پر انکار حسین نے کیا ہے، آواز محمد کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ یہ بیعت یزید کی جو آواز ہے، اس آواز میں جو قوت دے رہی ہے وہ قوت مصطفیٰ تھی، جانشین مصطفیٰ نائب مصطفیٰ کھڑا ہوا ہے، اور نائب شیطان نائب ابلیس ادھر کھڑا ہوا ہے، قانون کی نیابت کرنے والا، حامان کا چشم و چراغ، فرعون کی آنکھوں کا نور، ابلیس کے دل کی ٹھنڈک، جب تخت حکومت کے اوپر بیٹھا تو یزیدیات، قارونیات، حمانیات، فرعونیات، شدادیات سب کچھ ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو گئی۔ میرے سرکار اگر دو لفظوں میں بات کو سمیٹوں کہ آخر یزید تھا کیا، تو میں کچھ یوں بیان کر دوں کہ شیطان کی شیطانیت، نمرود کی نمرودیت، قارون کی قارونیت، حامان کی حمانیت، شداد کی شدادیت کو کفر کی دیگچی میں ڈال کر شراب کے قطرے ملا کر ید ہندہ کے ڈھونڈا جائے تو جب قدرائے نجاست وجود میں آئے گا اسے یزید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے سرکار جو قدرائے خبر کے بعد نجاست وجود میں آ جائے اس کو یزید کہتے ہیں۔ اب اتنی پکی نجاست جب کہیں سے کٹنے والی نہ ہو، ہاں ہلکا پھلکا پریشر ہو تو خراب بھی نہ ہو، صلوات پر محمد میرے سرکار، یہاں ناپاکی آدم کے بعد آج تک کی اکٹھا ہو کے جگہ پہ اب اتنی خطرناک نجاست کے مقابلے
कोई हल्का फुल्का होगा? कम अज कम जब नजाकत इस मेयार की है तो तहारत भी अपनी आसमान की बुलंदियों के साथ वजूद में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब टोपी और कुर्ता पैजामा काम नहीं कर पाएगा। मेरे सरकार मेरे हुजूर, अब मामूली चीजों से मामला बनने वाला नहीं है। अब जरूरत है तहारतों के परवरदिगार की, जहां शराकतें पेशानियों को चूम रही हो, जहां तहारतें कदमों में पड़ी हुई हो, काबा जिनकी अजमतों का तवाफ करता हो, कुरान जिनकी ज़बान पे निछावर होकर बोलता हो, जिनके लिए जिब्राइल और मीकाईल हाथ जोड़े खड़े रहते हो कि कब सरकार का हुक्म और हम देवाने को झुलाए, मुस्तफा का लौह दहन जिनकी गज़ा बन चुका हो। तहारतों का मामला ये है कि मोहम्मद मुस्तफा का नूर है, जिगर गोशे बदौल अली ये मुर्तज़ा की हैबत और शजाअत हसन मुस्तफा का इस्तिक़लाल लेकर जब वजूद में आता है, तब कहीं जाके दुनिया मुस्कुरा के कहती है ये अपने वक्त का मोहम्मद अपने वक्त के दुश्मन खुदा के मुकाबले खड़ा हुआ है, उसे हुसैन कहती है। सुभान अल्लाह। जब तहारतों का परवरदिगार लब्बैक या हुसैन, 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 हैदरी या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, जबरदस्ती तलवार। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और जैसे आजकल बरसात चल रही है, हाथ पर कपड़े पर कुछ गंदगी छुल जाए, आदमी काम नापाक हो गया तो कैसे पाक किया जाएगा? पानी डालिए, धोइए, पाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पाक हो जाएगा। लेकिन अगर नजाकत बड़ी वाली हो, नापाकी बड़ी वाली हो, फिर पानी डालने के बाद नहीं होगा, फिर तो बाकायदा लोटा लेके गुस्ल फरमाना पड़ेगा। और उसमें पानी लेके फिर आदमी नियत करेगा कि अल्लाह पाक तू पाक, तेरा पानी पाक, मैं ना पाक। और कलमा शरीफ पढ़ जाओ, उसके बाद सर के ऊपर और दाईं तरफ बाईं तरफ डाला जाए। तो जब नजाकत बड़ी होती है तो तहारत के तरीके भी बदलते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। यजीदियत के मुकाबले खड़े होने के लिए किसी के अंदर न हिम्मत थी, न दम था, न बेयार था, न कमाल था। यजीद के दस्तरखान पे बैठ के रोटियां खाने वाले और बोटियों पे जान देने वाले यजीद के खिलाफ खड़े हो सकते थे? जरूरत थी कि कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जिसके आबो अजदाद ने तोलका की जमात को दुनिया में जीने का हक दिया हो, कोई ऐसा नौजवान हो जिसके आबो अजदाद ने डूबते ही नफ्सों को दोबारा जिंदगी दी हो, जो तहारतों का परवरदिगार भी हो, मशीयत जिस पर नाज भी करती हो, जो मुस्कुराते हुए बगैर घबराए मुस्कुरा के कहे कि मैं तेरी बैअत का इनकार करता हूँ, न डरे न खौफ खाए और इनकार करके चले। क्या जुमले कहे अल्लाह अकबर। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त बदतमीज ने बैअत तलब की है तो मौला ने यह थोड़ी कहा कि मैं हुसैन यजीद की बैअत नहीं करता। जुमला कहा मौत जैसा, कभी भी यजीद जैसे की बैअत नहीं करता। ये कोई जुमला है? ये कोई बात है? बस मामला यजीद ने आपसे बैअत मांगी है, आप या तो ये कर दीजिए कि हाँ भैया मैं तुम्हारी बैअत करता हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, या तो कहते कि मैं तुम्हारी बैअत नहीं करता हूँ, मैं
حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں. اب یہ کیا کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ جیسا اور تیسا درمیان میں کیوں لا رہے ہیں؟ تو شاید مولا جواب دے کہ دیکھو بھیا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو 61 ہجری میں شہید ہو جائیں گے، چند دن کے بعد یزید فنا ہو جائے گا، لیکن یزیدیت بھی باقی رہے گی اور حسینیت بھی باقی رہے گی. کیا کہنے تو جب کبھی بھی قیامت تک یزیدیت چہرہ بدل کے، کپڑے بدل کے، انداز بدل کے، زبان بدل کے، طریقہ بدل کے، رنگ بدل کے، ڈھنگ بدل کے، تیور بدل کے بیعت مانگے گی تو جواب وہی ہوگا، کل بھی انکار تھا آج بھی انکار. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. کبھی یزیدیت دسترخوان بچھا کے نجھانے کی کوشش کرے گی کہ ادھر کیا آئیے، کبھی تلوار دکھا کے ڈرانے کی کوشش کرے گی. ہاں جیسے ہوتا ہے تو آدمی میں آؤ گے تو ہم مار دیں گے، لیکن کل بھی انکار تھا. تنہا حسین کھڑے ہوئے، ہم نے کہا سرکار آپ جیتیں گے؟ کہ بالکل جیتیں گے. ہم نہیں جیتیں گے تو پھر کون جیتے گا؟ تو ہم نے کہا سرکار آپ تو قتل ہو جائیں گے، آپ تو شہید ہو جائیں گے، آپ کے سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کر دیں گے یہ لوگ یزیدی. تبھی تو ہماری فتح کا اعلان ہوگا. کیا کہنے سبحان اللہ. ہم نے کہا حضور وہ کیسے؟ کہ یزید چاہتا یہ ہے کہ مسجدیں مل جائیں، کعبہ توڑ دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، قرآن کا نام و نشان مٹا دے، اذانیں بند ہو جائیں، نمازیں نہ ہو، روزے نہ رکھے جائیں، حج ختم ہو جائے، زکات و خیرات کو مٹا دیا جائے. ہم نے کہا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ جو جو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے اور قائم کر کے گئے ہیں وہ ایز باقی رہے، ویسا ہی برقرار رہے. اب تو کربلا کی جنگ کے بعد دیکھنا ہے نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ہیں کہ نہیں ہیں، حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تلاوتیں کی جا رہی ہیں کہ نہیں کی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں کہ نہیں رکھے جا رہے ہیں. اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یزید جیت گیا. کیا کہنے لیکن اگر مسجدوں کے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کعبے حاجی جا رہے ہیں، تو حسین کل بھی فاتح تھا آج بھی فاتح ہے. تو میرے حضور ہر مؤذن کے اوپر واجب ہے کہ جب جب گلدستہ اذان پہ جائے اور اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرے تو شہدائے کربلا کے ہم شکل مصطفیٰ کو یاد کرے کہ جس نے روز دہم تکبیر بلند کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا اور کہے کہ اگر کل تم نے اذان نہ دی ہوتی تو نہ آج اذان ہوتی اور نہ میں مؤذن ہوتا. ہر نمازی کے اوپر فرض ہے جب جب نماز پڑھے سلام پھیرے نماز تمام کرے تو کربلا کے ان عظیم شہداء کو یاد کرے جنہوں نے تیروں کی بارش میں محلہ بچھا دیا تھا کہ کل اگر خنجر تلے تم سجدہ نہ کرتے تو نہ سجدے ہوتے، نہ ہم سجدے کر رہے ہوتے، نہ نمازی ہوتے. ہر ایک حاجی کے اوپر فرض ہے کہ جب جب کعبے کا طواف کرے اولاد محمد مصطفیٰ کو سلام کرے، کیونکہ کل اگر آپ نے حج کو عمرے میں نہ بدلا ہوتا تو نہ آج کعبہ ہوتا، نہ اس کا طواف ہوتا، نہ ہم حاجی ہوتے. ہر ایک تلاوت کرنے والے پہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب جب تلاوت کرے شکریہ ادا کرے قاری نوک نیزہ کی کہ کل اگر تم نے نوک نیزہ میں تلاوت نہ کی ہوتی تو نہ تلاوت ہوتی نہ ہم کر رہے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر احسان ہے شہداء کربلا کا، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان پر بھی احسان ہے. ہر شے مرہون منت ہے شہداء کربلا کی.
حسین ایک چلو خون ناحق زمین پہ پھینک دیں گے تو اناج نہیں اگے گا، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو، بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن کریم باپ کا کریم بیٹا چہرے پہ خون کو ملا تاکہ قیامت تک کوئی بھوکا نہ رہے، تو مسلمان ہے تب بھی ایسانوں تلے دبا ہے، اور نہیں ہے تب بھی دبا ہے۔ جب تک دنیا نوالے کھاتی رہے گی شہدائے کربلا کا احسان بڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نہ بیٹھتے زمین کی طرف، آسمان کی طرف پھینک دیتے، بارش نہیں ہوتی قیامت تک، دریا خشک ہو جاتے، کیا ہوتا؟ لوگ مر جاتے۔ قیامت تک جو زندگی ہے یہ شہدائے کربلا کا صدقہ ہے۔ خاندان رسالت محمد مصطفیٰ کے گھر والے اگر یہ قربانیاں نہ دیں تو دین کا بھی خاتمہ ہو جائے، انسانیت بھی مٹ جائے۔ لہذا اپنے آپ کو مٹا کر مذہب اسلام کو زندگی دینے والے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو زندگی دینے والے شہدائے کربلا، وہ عظیم ذاتیں جن کے اوپر کیا کیا مصیبتیں نہیں گزری، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈھائی گئی ہیں۔ پتھروں کی بارش، مقتل میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پتھر بھی نہیں ملے مارنے کے لیے، وہ گرم ریت اٹھا کے پھینک رہے تھے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں امام حسین، میرے معبود تیرا شکر ہے، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی پروردگارہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس معراج کے اوپر ہو، یہ ابدیت کی معراج کہا جاتا ہے، تب خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، پلٹ آئے نفس مطمئن کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ بہت سے گھر میں، ہر گھر میں موت ہوتی ہے، لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ قوم دیکھا جاتا ہے، نہ فرقہ دیکھا جاتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ ارے ہم نے کہا صاحب وہ ہندو ہے، آپ مسلمان ہیں، کیا کیسی بات کر رہے ہیں؟ انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، ہمارے مذہب کے تعلق نہیں رکھتا ہے تو کیا ہوا؟ انسان تو ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ انسانیت اول ہے، مذہب نہ پوچھنا، مدد کر دینا۔ یا نبی فریاد، ایک کافر مر جائے تو اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ہی کے گھر میں 72 جنازے ایک دن میں نکل گئے۔ اللہ اکبر، 72 میتیں حسین غریب نے اٹھائی طرح، اور ہر موقع پہ شکر خدا، پروردگارہ تیرا شکر، پروردگارہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ دوستوں کے جنازے، احباب کی میتیں، گود کے پالے بچوں کی جنازے، حسین اٹھا کے لا رہے مقتل۔ نے کہا تھا پروردگارہ گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت و کردار میں صورت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا، کلیجے میں انگلی ڈال کے جو برچھی کیا جو کھینچی تو کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ پھر بھی شکر خدا، کوئی نہیں آگے بڑھا جو سہارا دینے والا ہو۔ ایک بوڑھا باپ کلیل جوان کی میت لے کر خیمے تک آ رہا ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ بچے اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد خود
میں جا رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے پوچھا اما فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا آپ کے بھائی کا لباس. کہ یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ کفن لے کے جا رہی ہے؟ نبی کہتا ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہو. خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے. تلے زینبیہ پر علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر ہے، حسین کی گردن. فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آفتاب کو کہن لگا. ختم کر دی میں نے دعا. 2-4 جملے اور سماعت فرما لے میرے حضور. آپ کی آواز کی کیا بلند ہے. روایت کی کہتی ہے کہ وقت آخر امام حسین نے اپنی 4 برس کی بچی کو جناب زینب کے حوالے اور سپرد کیا. بہن زینب یہ بچی تمہارے حوالے، اس کا خیال رکھنا. غمزدہ بچی تھی جو وقت آخر اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. لیجیے شام غریبہ کا اندھیرا آ گیا. زینب تلاش کر رہی ہے بچی کہاں چلی گئی. مقتل کی طرف بڑی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے بی بی اب حصہ قدم رکھنا، ہر طرف جنازے پڑے ہوئے ہیں. کیا دیکھا ایک میت سے لپٹی ہوئی بچی بین کر رہی ہے. میرے لال کیسے پہچانا؟ کہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی جا رہی تھی کہ آواز آئی اے میری بچی آ جا. بچی نے بہن کے بابا جو گوشوارے پلائے تھے شمر نے چھین لیے. اتنے تماچے مارے کہ چہروں کی رنگت بدل گئی، تازیانوں سے کرتا رنگین. نیچے قافلہ چلا، ایک مقام پہ خونی ملعون کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ نصب ہو گیا. سر امام حسین آگے نہ بڑھا. شمر نے تازیانہ چوتھے امام کی پشت پر مارا. اگر تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. ہاتھ جوڑ کر پوچھا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب تازیانے کھانے کی ہمت نہیں بچی. کہ بیٹا میری بیٹی سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی. نبی زادیاں جناب زینب و ام کلثوم تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی. دیکھا ایک بی بی ہے جو سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی. بچی کے ساتھ تو دستے شکل پھیر رہی ہے. دل بھر آیا. اب تک جو ملتا تھا یا تو تماچے مارتا تھا یا گوشوارے چھین رہا تھا. تم نے بڑا رحم کیا. کہا بی بی تم نے اہل بیت میں رحم کیا ہے، تمہارا عمل رائے گا نہ جائے گا. روزے محشر اما فاطمہ کا سفارش کرا دوں گی. لیکن بی بی نے نقاب کو پلٹ دیا. بیٹا زینب تیری ماں فاطمہ. ہم